تو اس لیے میں آپ کو توجہ دلا رہا تھا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم عارف سایہ صاحب کو آپ کے جملہ اہل خانہ کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. آج کی محفل کی گارنٹی دی گئی تھی ٹائمنگ کے حوالے سے, تو الحمدللہ رب العالمین. تو کہیں پہ کچھ تبدیلی آ رہی تھی وہ ہم نے جلدی سے فیصلہ کر کے آگے پیچھے کر لی, لیکن وہ ٹائم الحمدللہ سب کا ایک اچھا سا ہو گیا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, ایک وقت پہ اچھے سے شروع ہو محفل اور وقت پر مکمل ہو. اللہ تعالیٰ مجھے, ہمارے گھر میں محفل ہوتی ہے الحمدللہ, مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک اچھے مناسب وقت پر اس محفل کو عروج کی طرف جانا چاہیے. میں امان مگڑا بھائی بیٹھے ہیں, ان کے گھر پہ تھا شیخ سعید آدم صاحب آئے ہوئے تھے, عارف بھائی کی دعوت پر آئے تھے, اور میرے خیال سے ولیمہ تھا ان کا عاصم بھائی کا. تو ان کے گھر پہ سیڑھیاں اتر رہی تھے ان کے گھر کی نا, تو میں نے ہاتھ تھاما ہوا تھا شیخ صاحب کا. تو میں نے عرض کی حضرت دعا فرمائے میرا گلا, آواز کے لیے دعا. تو کہہ رہے جن کی نعتیں پڑھتے ہو نا تم, تو وہاں پہ گلے نہیں, وہاں پہ دل دیکھے جاتے ہیں. ہم جو بیٹھے ہیں نا تو دلوں کو پیش کر کے بیٹھے ہیں, اور ہمارا مقصد اس محفل کا سجانے کا یہی ہوتا ہے کہ ایک امتی کا اپنے نبی سے تعلق استوار ہو, ان کی یادوں میں اضافہ ہو, سنتوں پر عمل کریں, ان کو چاہیں, محبت کریں, اور ان کی محبت اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کریں. حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں 3 چیزیں جو ہے وہ تعلیم دو. فرمایا قرآن کی تعلیم دو, میری محبت سکھاؤ, اور میرے اہل بیت کی, میری آل کی محبت سکھاؤ. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل کرم فرمائے. ماشاءاللہ جہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں سب قرآن سے محبت کرتے ہیں, صاحب قرآن سے محبت کرتے ہیں, صاحب قرآن کی آل سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ثنا خانوں میں شامل فرمائے. بڑے اچھے خوبصورت لہن میں بھائی خاور عبید نقشبندی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. ان سے قبل ہمارے ناصر حنیف صاحب نے بڑی خوبصورت نعتیں یقیناً پیش کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مل کر درود پاک کا نذرانہ سب مل کر پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ. وہ درود تجھ پہ بنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے, تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا جس کو ماہ تمام ہے. صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بھلا لیا, جسے چاہا در پہ بھلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے, وہ پاس کروڑوں تو بھلائے نہیں جاتے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جسے چاہ در پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ
کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ عارف صاحب سب سے خوش ہیں، ان کے گھر پہ محفل سجی ہے، کیسی خوشی ہے، دید نہیں۔ ہم آتے ہیں اب جب گھروں سے نکلتے ہیں حضور کے ذکر کے لیے، کیسے تیار ہو کے خوشی ہو رہی ہے، ہم حضور کے ذکر میں جا رہے ہیں، خوشبو سے مہک کر نکلتے ہیں، اور ایک دل میں ایک کیفیت ہوتی ہے، وہاں جائیں گے رحمتوں کو نزول ہوگا، برکتیں ملیں گی۔ سوچیں جس سے محفل سجائی ہوتی کیسی عقیدت سے سجائی ہوئی ہوتی ہے۔ تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے، تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے، تو نبی سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا نصیب ہے، صلو علیہ وآلہ۔ عارف بھائی اللہ السلام علیکم، ماشاءاللہ۔ اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے رتبے میں کمی نہیں آنے دیتا، اور کرم نوازی پر بھی کمی نہیں آنے دیتا، تو وہ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر مشعل راہ ہوتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ 12-13 سال ہو گئے ماشاءاللہ عارف بھائی سے رات، ان کی اہمیت میں، ان کی عزت میں کبھی میں نے کمی نہیں دیکھی، مطلب جب دیکھا ہے بڑھاوا دیکھا ہے۔ باقی اب آپ کو بھی اللہ نوازا ہے، لیکن جس طرح سے ان کی کیفیت ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ کیونکہ حضور کے محفل کو سجانے میں ایک سامع کا کیا کردار ہوتا ہے پتہ ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سن رہا ہوتا ہے، مدینے کی بات ہوتی ہے، تڑپ اٹھتا ہے، آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، شان ہوتی ہے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ نکلنے لگتا ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی لوگ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں، محفل بن جاتی ہے، سور جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ تو ایسا کردار ماشاءاللہ یہ ہم بھی سیکھتے ہیں ان سے، بچے ہیں جی سیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے یہ، تو یہ ایک ساری کرم نوازی، بزرگ بڑے بڑے بزرگ جو سمجھ لیں کہ عالم اسلام کی جو نمائندہ بزرگ ہوتے ہیں نا، جن سے سارے اسلام کے لوگ محبت کرتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شاید چاہے وہ غوث پاک کے دربار کے سجاد نشین ہوں، چاہے وہ خانہ کعبہ کی دروازہ کھولنے والے ہوں، چاہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھولنے والے ہوں، سب ان سے روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا شیخ عارف کیف متى انت تجیب، اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ ساری کرم نوازی ہیں ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے۔ آئیے ہم بھی ذوق سے شوق سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرح پڑھیں، سنیں اور مل کر پڑھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو بھی اس کی تعلیم دیں کہ سرکار کے عاشق بنیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہے ہی نہیں کائنات میں کچھ حضرت، اللہ تعالیٰ قرب چاہیے، کچھ چاہیے تو آقا کی ذات ہی اصل مرکز ہے ہمارا، وہ محور ہے، انہی کے ہم امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، انہی سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو رب سے تعلق مضبوط ہوگا۔ آئیے مل کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ حنیف مدینہ آج بیٹی کا ولیمہ بھی تھا آج دن میں، اور آج رات میں سرکار کے ذکر میں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی،
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آئیے دعا کرتے ہیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری قدری قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا ربی مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل بيت كلهم. سبحان الله. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، اس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے در
کے. یہ شعر میرے خیال سے ہارون محمد صاحب کے لیے لکھا گیا ہے. اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا. بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا. میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے. یہ جو کہا ہے انہوں نے میرے محتاط مجھے مت سنا میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے. اس کا جواب ایک اور کلام میں انہوں نے کہا کہ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں, ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں, ان کی منزل ہے خاک مدینہ. یہ گوہر یوں ہی کیسے لوٹا, یہ گوہر یوں ہی کیسے لوٹا. اور کہتے ہیں نابینا تھے, نابینا ہو گئے تھے ہمارے پروفیسر سید اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں بے نگاہی پہ میری نہ جائیں, دیداور میرے نزدیک آئیں. میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں, دیکھنے کا سلیقہ سکھا. اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے تار جوڑ دے. محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں. محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں. کیا نور کی کرنیں اتری ہیں, کیا نور کی کرنیں اتری ہیں. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, نظریں ہیں گنبد خضرا پر, ہاتھوں میں کھجور مدینے کی. نظریں ہیں گنبد خضرا پر, ہاتھوں میں کھجور مدینے کی. افطار کی گھڑیاں آئی ہیں, افطار کی گھڑیاں آئی ہیں. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں, کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. مسجد نبوی کا آج سے 1400 سال پہلے کا منظر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر نور پہ جلوہ فرمایا. تصورات کی دنیا میں چلے جائیں اور دیکھیں اس منظر نامے کو. آپ بھی پہنچ جائیں اس مجلس کے اندر تصورات میں, کسی پلر کی اوٹ میں آپ بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی اس منظر کو ملاحظہ کر رہے ہیں. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, صدیق ادھر, عثمان ادھر. ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. دیوانی ہے دنیا بن دیکھے, ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. طیبہ سے ہوا جب آتی ہے, بے کل کو سکون مل جاتا ہے. اس پار کی جب یہ حالت ہے, اس پار کا عالم کیا ہوگا. اللہ کریم میرا پڑھنا اور آپ احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ.
صلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا تو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. حدیث سنی ہوگی نا کہ محشر میں امتی ڈھونڈ رہے ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. پہلے ایک نبی کے پاس جائیں گے, پھر دوسرے نبی کے پاس جائیں گے, پھر تیسرے نبی کے پاس جائیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے شفاعت کے لیے. حضور فرمائیں گے انا لہا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, حدیث کے الفاظ ہیں کسی اور کے پاس جاؤ بھائی, نفس و نفسی کا عالم. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. حضور تلاش کر رہے ہوں گے اپنے ایک ایک امتی کو, کہاں ہے میرے امتی میں. اللہ اکبر. غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے, پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت, ہر عشق پہ ایک خلد ہے, ہر عشق کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. بھاتی بھی ہے ہمدم مجھے جنت کی جوانی, سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی. لیکن الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے
ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ بلا تاخیر بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے گزارش کروں گا، بھائی محمد زہیب اشرفی صاحب بڑا خوبصورت نذرانہ پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ امجد چامڑیا صاحب کے ساتھ ہمارے علامہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب کے صاحبزادے کے لخت جگر آئے ہیں آج ان کی نمائندگی کرنے کے لیے، وہ دعا کرائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے گزارش کروں گا بھائی